چڑھتا ہوگا، لیکن ہم نے جو اپنے طلبہ کا گروپ بنایا اشرفی مفتیان کرام، اس میں جو اس کو ہم نے صرف بنایا تھا اس لیے تاکہ آپ کوئی مسئلہ ڈالیں، دوسرے ساتھی اس کو تحقیق کریں، ہر ساتھی تحقیق کرے اور وہ تحقیق جو ہے اس پہ ڈالے، تاکہ ہر ایک کا جو مطمع نظر ہے، مقصود ہے، اس کی مطالعے کی گہرائی اور گہرائی ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آ سکے اور شوق پیدا ہو مراجعات کا، مصادرت کا، مراجع اور مصادر تلاش کرنے کا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ وہاں آپ کو جو ہے صرف تنقید ہی سے فرصت نہیں ہے، کوئی سعد کو لیے بیٹھا ہے، ارے سعد اگر کفریہ بات کہہ رہا ہے تو جہنم کا حقدار وہ ہوگا، تم تھوڑا ہی ہوگے۔ اگر سعد اچھی بات کہہ رہا ہے تو سعد ایمان کا اور نیکی کا حقدار بھی سعد ہی ہوگا۔ تمہیں کئی رکعات کا ثواب ملا کسی کی غیبت کرنے سے اور کسی کو تان اور تشنی کا نشانہ بنانے سے۔ یہ گروپ میں بند کر دوں گا، اگر آج کے بعد کسی کے بارے میں کوئی شخصی تبصرہ کسی مفتی سے اس پر میں نے سن لیا یا لکھا ہوا دیکھ لیا، دھیان رکھیے، اور سوائے مسائل کے اس پر کسی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے اس پہ ڈالیے، اس لیے کہ ایک سے ایک بہترین استعداد کے طلبہ بھی ہمارے اس درس میں شامل ہیں، بہت سے محتمم حضرات بھی ہیں جن کا ذوق اور شوق علم انہیں اس لائن میں کھڑا کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ طالب علم کے لیے باقاعدہ ہم سے فارم بھروا رہے ہیں، وہی زبان اپنے لیے استعمال کرا رہے ہیں جو طلبہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ان کے ذوق علم اور شوق علم کی دلیل ہے۔ تو آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جو بہت سے سنجیدہ مفتی حضرات ہیں جو پاکستان سے ہیں، افغانستان سے ہیں، انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے آپ کی گفتگو کو دیکھ کر، اور کس انداز کی۔ ابھی پتہ نہیں کون سا مولوی تھا، اور وہ کہ امامت کے لیے جو ہے سال میں چلہ لگانا یا سال لگانا یا صحبت اہل اللہ ضروری ہے یا نہیں، تو آپ نے اس پر ایسے ایسے تبصرے کیے کہ میں سن کر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ ہے آپ کی، اور یہ گری ہوئی اور گراوٹ کا معیار ہے آپ کے سوچنے کا۔ اس انداز کی سوچ اگر آپ کی مفتی بننے کے بعد بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کنویں کا مینڈک جہاں تھا وہیں کا وہیں رہے گا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے واسطے میرا ایک جملہ یاد رکھیے، جتنی محنت آپ تنقید پر کرتے ہیں، کسی کو نشانہ بنانے پر کرتے ہیں، اتنی محنت اپنے کو بنانے پہ لگا دیجئے نا، تو پھر آپ دنیا کے لیے مینار رشد و ہدایت بن جائیں گے۔ تو اس پروفیسر کا تبصرہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ملاؤں کی جماعت سے زیادہ فری اور بکواس اور لغو فضولیات میں مشغول ہونے والی جماعت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ہمارا جینا تو سمجھو بالکل ختم ہونے کے برابر ہو گیا۔ کیا وجود ہے ہمارا؟ ایک پروفیسر تبصرہ کر رہا ہے۔ کیوں تبصرہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی کسی کا معاملہ بیان فیس بک پہ آتا ہے تو ہمارے سارے کٹ ملا جنہیں سوائے فیس بک پہ لکھنے کے علاوہ نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، نہ انہیں دین کی تحقیق آتی ہے، نہ انہیں قرآن و حدیث کی گہرائی اور گہرائی سے کوئی نسبت ہے، بس ان پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے فاضل دارالعلوم اور فارغ دارالعلوم کا۔ یہ بات آپ کو بہت بری لگے گی، لیکن میں یہ وہ تلخ حقیقت ہے کہ جس کو میں قبول بھی کرتا ہوں اپنی نوعمر جماعت کے بارے میں، اور آپ بھی اس پر گہرائی سے غور کریں گے تو انہیں کوئی گہرائی اور گہرائی نہیں ہے۔ ابھی آپ دو بات دین کی گہرائی سے، جیسے میں آپ کو اصطلاحات پڑھا رہا ہوں، ذرا کسی اس پر فیس بک پر لکھنے والوں سے پوچھ لیجئے تو وہ فوراً پیچھے کھجانے لگے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا وہ یوں کہے گا بہت دن ہو گئے پڑھے ہوئے، مدرسے سے نکلے ہوئے، اب تو ذہن میں نہیں رہی۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا یہ جواب خود تیرے گھٹیا ہونے کی علامت ہے۔ اگر تیرے پاس علم ہوتا اس لائق کہ تو لکھا کرتا تو یہ جواب دیتا، لیکن ہمارے پاس بہت ستی۔ میں نے رات ایک بات بتائی تھی کہ فاضل اور فارغ ہونے کے لفظ نے، جو ہمارے یہاں ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے، اس لفظ نے ہمارے علمی استعداد کا بھٹا بٹھا دیا۔ جیسے ہی ہمیں سند مل جاتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم علامت الدہر ہو گئے۔ اور غیر ممالک میں گیا، مصر میں، مصر کے جو ازہر ہیں، جو جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، تو ہمارے یہاں کا ہندوستانی اگر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ازہری لکھے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ وہی بنا ہوا ہے نا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں۔ اور ملک کا جو فارغ ہو کر ازہر سے جائے گا وہ صرف خریج لکھے گا۔ خریج کا مطلب ہے خریج جامعہ ازہر، ختم ہو گیا قصہ۔ میں پڑھا تھا وہاں سے نکل گیا، لیکن میں کچھ قابل بنا ہوں، علامہ بنا ہوں، فارغ ہو گیا ہوں، ایسا کچھ تصور ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کے علامہ اور حقیقت میں بحر العلوم بن جاتے ہیں۔ ہم جو ہے الٹے سیدھے
کام کر کے